الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ محض معلومات ہیں، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑے، آنکھوں کو نم کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف بڑھائے تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر جو ہے وہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 65 نمبر حدیث ہے جس میں جو ہے فوت شدہ لوگوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا اخرجہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو، کیونکہ یقیناً وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی ہے۔ یعنی کسی بھی فوت شدہ کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کی جانب پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی ہے۔ جو بھی اس نے کام کیا، کوئی غلط کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں انہوں نے اس کا جو ہے وہ اجر پا لیا۔ اگر انہوں نے نیکی کی ہے تب بھی، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا بھی اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انہوں نے پا لیا۔ تو مردوں کو گالی دینا منع کیوں کیا گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت شدہ کو گالی دینے سے منع فرمایا تھا، وہ مسلمان ہوں یا کافر، اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے نا کہ انہوں نے جو کچھ جو کچھ کیا اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو جو ہے اس کا بدلہ دے گا۔ تو ہمیں جو ہے ان کو گالیاں دینا یا ان کو برا بھلا کہنا، ہمیں جو ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب انہیں اس کا بدلہ مل کے رہے گا، انہیں گالی دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کا مالک خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ یعنی اب ہم ان کو دنیا کے جانے سے بعد ان کو گالیاں دیتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ فضول کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انہوں نے اپنے کیے ہوئے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ پا لیا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیتے رہیں، ان کو برا بھلا کہتا رہیں، کیونکہ وہ اس دنیا سے اب رخصت ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ، جامعہ ترمذی میں سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم زندوں کو ایذا دو گے، یعنی تم زندوں کو تکلیف دیتے ہو۔ اگر اب آپ دنیا میں یعنی کوئی ایسا بندہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو گالیاں دو گے تو جو دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں آپ ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی کیسے تکلیف دیتے ہیں؟ یعنی کیونکہ اس شخص کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، ان کے ریلیٹیو ہیں، ان کے دوست احباب ہیں۔ اب آپ اس کو برا بھلا کہو گے، یعنی وہ فوت شدہ کو، تو جو اس کے رشتہ دار ریلیٹیو ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو برا لگے گا، آپ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، جس سے جو ہے وہ معاشرے میں فساد برپا ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے کسی عزیز کو گالی دی جائے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن و حدیث میں کفار کی برائیاں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی قرآن و حدیث میں بھی ایسے کافر ہیں جن کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، تو مردوں کو گالی دینے کی حرمت کے باوجود قرآن و حدیث میں بہت سے فوت شدہ کفار کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے سے یعنی مردوں کو گالی مت دو کہ منافی سمجھ کر اس کی یہ ترجیح بیان کی ہے کہ یہ اس حکم سے مستثنی صورت میں ہے، یعنی وہ اس حکم سے مستثنی ہے، جیسا کہ غیبت میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو حرمت سے مستثنی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کافر کی غیبت سے منع کیا ہی نہیں گیا، نہ ہی اس کی برائی بیان کرنا منع ہے، بلکہ اگر مقصد کسی شخص کے شر سے بچانا ہو یا شہادت ادا کرنا ہو تو پھر مسلمان کی برائی بیان کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان سے کسی دوسرے کو شر پہنچنے والا ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہے تو آپ اس کو پہلے مطلع کر دیتے ہیں، بھائی فلاں بندے نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، تو یعنی الرٹ ہو جا، تو ایکٹیو ہو جا تاکہ اپنا دفاع کر لے۔ تو اس لیے اس حکم سے وہ جو مستثنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے سب و شتم، یعنی گندی گالی دینا۔ تو مردوں کو گالی دینا جو ہے وہ حرام ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کیونکہ انہیں گالی دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔
ہاں اگر کوئی شخص زندہ ہے، اگر وہ گالی دے تو گالی میں پہل کرتا ہے تو اسے جواب میں اگر انسان گالی دیتا ہے تو یہ تھوڑی سی جائز ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لیتا تو یہ افضل عمل ہے۔ اس طرح زندہ کافر کو ذلیل کرنے کے لیے گالی دینا یہ ضرورت کے وقت جو ہے جیسے تھوڑا بہت ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بھی اگنور کرتی ہیں، اگر کوئی آپ کو گالی میں پہل کر رہا ہے اس پہ بھی اگنور کرتی ہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر بدلے میں آپ تھوڑی بہت دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن افضل عمل کیا ہے کہ بھئی گالی دینے سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ زندوں کو بھی گالی دینے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ رکنا چاہیے، تو ایک وہ ہے جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے تو اب ہمیں زیادہ حق بنتا ہے بھئی اسے جو ہے وہ اذیت نہ پہنچائیں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس پر سب و شتم نہ کریں۔ تو اس حدیث سے ہمیں تربیتی پہلو کیا مل رہے ہیں کہ مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو حتی الامکان پاک رکھے۔ مرنے والوں کا حساب تو اللہ کے سپرد ہے، لہٰذا ہمیں ان کے عیب گنوانے کی بجائے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم ان کے عیب گنتے رہیں، ہمیں اپنے جو ہے وہ گریبان کی جانب جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنے پاک اور صاف ہیں، ہم کتنے پارسا ہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیاں تو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی غلطیوں کو بھی نوٹ اور اکاؤنٹ کرنا شروع کیا ہے؟ جب آپ اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ کو کسی کی غلطی نظر آئے گی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زمانے میں یعنی ایسے لوگوں کی تلاش میں رہا تو جب میں نے دیکھا تو مجھ سے جو ہے وہ جب میں نے اپنے گریبان کے اندر جو ہے وہ جھانکا تو مجھ سے کوئی برا بندہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ اگر آپ دنیا میں لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں نا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے عیب تلاش کریں، پھر آپ کو دنیا میں کوئی برا نہیں لگے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاک اور پارسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے جو ہے وہ عیب تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے جو ہے وہ عیب تلاش کرنے میں جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات، متفق علیہ، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ہر وہ بندہ جو سخن چین ہے، یعنی عیب جو ہے، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ یعنی جو سخن چین بندہ ہے، عیب جو ہے، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی قطاتن، بعض علماء نے فرمایا کہ قطاتن اور نمامن ایک ہی یعنی چگل خور ہیں، یعنی جو قطاتن ہے اور نمامن، یعنی چنانچہ یہ حدیث ان الفاظ میں بھی آئی ہے لا يدخل الجنت، نمام جو چگل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بعض نے ان کا فرق بیان کیا ہے کہ نمام جو چگل خور ہے وہ ہے جو کسی موقع میں موجود ہوتا ہے، یعنی وہ کسی موقع میں کسی مجلس میں موجود ہوتا ہے اور اس میں ہونے والی باتیں کسی دوسرے تک آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے پہنچاتا ہے۔ وہ اس مجلس میں موجود تھا، اب اس مجلس کی باتیں لوگوں میں فساد برپا کرنے کے لیے، دو جماعتوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑانے کے لیے، دو بھائیوں کو آپس میں جو ہے وہ ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ پہنچاتا ہے، تو اس زمرے میں وہ چگل خور آتا ہے۔ کیونکہ نما الیہ الحدیث کا معنی ہے کہ کسی شخص تک بات پہنچانا، اسے پھیلانے کے لیے، ان کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قطاتن ہے وہ جو لوگوں کی عیب کی باتیں چھپ کر سنتا ہے، یعنی لوگوں کی باتیں چھپ کر سنتا ہے یا ادھر ادھر سے سن کر جمع کر لیتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، یعنی فلاں سے بات تھوڑی سی لے لی، فلاں سے بات تھوڑی سی لے لی، یا چھپ کے جو ہے ان کی مجلس کی باتیں سن لی۔ تو بہرحال یہ چگلی اور سخن چینی عیب جوئی دونوں ہی نہایت کبھی افعال ہیں۔ تو یعنی چگلی کی مذمت بہت سے مقامات پر آئی ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ نمام چگل خور جو ہے اس کے متعلق فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت نمام، وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو چگلی کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ چگلی کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں کفار کی صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی، یعنی یہ کافروں کی صفت ہے، ہم مازم مشاء بنمیم، بہت تانا دینے والے، بہت زیادہ چگلی کھانے والے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دو قبر والوں کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان میں سے ایک وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ کون تھا؟ فکان یمشی بن نمیمہ، وہ چگلی کھایا کرتا تھا، یعنی ایک جو ہے وہ اپنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چگل خوری کیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ان دونوں گناہوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یعنی
ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اور معمولی گناہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں گناہ جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ قبر کے اندر جو ہے وہ قبر کے عذاب کا باعث بن رہے ہیں. یہ دونوں گناہ، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا. یہ دونوں جن کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، یہ انسان کو قبر کے اندر عذاب کا باعث بن رہے ہیں. اس لیے نہ تو چغل خوری کرنی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ چگلی سے باہمی محبت اور الفت کی جڑ کٹ جاتی ہے. یعنی اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ اگر انسان چگلی کرے گا تو آپس میں محبت اور جو الفت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. چگل خور جو ہے وہ معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس سے معاشرے میں جو ہے فساد کی جو ہے وہ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ہوا پھیلتی ہے. اس لیے اس سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی چگلی لے کر آپ کے پاس آتا بھی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بجائے اس کے جو آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو منع کریں بھائی کہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا بھائی آپ کسی کی چگلی کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں. آپ اس سے جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ وہ نیکسٹ مجلس میں جو ہے وہ ایسی کام کرنے سے جو ہے وہ گریز کرے. اس سے جو ہے آپ کو نیکی بھی ملے گی اور آپ نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی اصلاح بھی کر لی. تو لیکن اصلاح اچھے انداز سے کرنی چاہیے، تنقید نہیں کرنی. آپ نے اس کو بڑے جو ہے وہ ایسے سمجھانا ہے، یعنی برادرانہ انداز میں آپ اسے ایسے انداز میں سمجھائیں. اگر آپ سسٹر ہیں تو اس کو ایز سسٹر کے روپ میں جا کے سمجھائیں، اس کو بڑے پیار محبت سے سمجھائیں کہ اسلام میں سمجھتا ہوں میں آپ کی بھی خیر خواہی کروں اور اپنی بھی خیر خواہی کروں. اگر آپ مجھے ان کی بات آ کے بتائیں گے، اس کی چگلی آ کے بتائیں گے، میرے دل میں میرے ذہن میں ان کے بارے میں جو ہے وہ فساد برپا ہوگا. یعنی میرے ذہن میں ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط بیانی جو ہے وہ یعنی آغاز لے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر ان کی اچھی بات بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی برائی بیان کریں گے تو اس سے جو ہے وہ میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی اور آپ کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوگی اور اس سے ہم دونوں گناہ گار ہوں گے. یہ جائے کہ ہم اگر کسی کی نیکی بیان کریں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن کسی کی جو ہے وہ بدخوئی نہ کریں. اس سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ جو ہے ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا کام ہے جس سے جو ہے وہ معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو قطعات اگر نمام چغل خور کے معنی میں بھی ہو تو اس کی مذمت یعنی گزر چکی ہے، یعنی ہم نے پہلے حدیثوں میں ہی پڑھا ہے. لیکن اگر اس سے مراد لوگوں کی باتیں سننا، انہیں جمع کرنا اور آگے پہنچانا ہو تو اس میں چغل خوری کے علاوہ ایک زائد چیز کی مذمت بھی کی گئی ہے. یعنی لوگوں کی جاسوسی کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کو پہنچانا، یہ بھی حرام کام ہے. یعنی کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی باتیں چوری چھپکے سننا، ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے پھر لوگوں تک آگے پہنچانا، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں یہ حمام سے یعنی روایت ہے کہ ہم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص لوگوں کی باتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا فرماتے تھے کہ لا يدخل الجنت قطات، لوگوں کی باتیں تلاش کر کے آگے پہنچانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جو شخص لوگوں کی باتیں چھپ کے سنتا ہے یا جو ہے وہ جاسوسی کرتا ہے یا ادھر ادھر سے اکٹھی کر لیتا ہے پھر لوگوں پر تک پہنچاتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا ہو، ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو، تو ایسا کام کرنا، ایسا عمل کرنا انسان کو ذلت اور رسوائی کی جانب لے کے جاتا ہے، پستی کی طرف لے کے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے ایسے امور اختیار کرنے ہیں، ہم نے ایسے رولز پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے جس سے معاشرے میں امن پیدا ہو، جس سے معاشرے میں جو ہے وہ بھائی چارہ جو ہے اس کو پروموٹنگ ملے. جائے کہ ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ تذلیل کرنے والے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ نے دیکھا یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. اگر آپ ایک دوسرے کو اپنا بہن بھائی تصور کریں اور سمجھنے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے دل میں حسد و کینہ باقی رہے گا ہی نہیں. جب آپ کسی کو یعنی تکبر کب انسان کے جو ہے وہ دل میں جنم لیتا ہے؟ جب آپ دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. اگر یہ کام کریں گے تو یہ اس سے معاشرے میں جو ہے وہ یعنی بد امنی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے امور اختیار کریں جس سے معاشرے میں امن پیدا ہو، جس سے معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو. تو اگر آپ غیبت کرنے والے ہیں یا ایسے چغل خوری کرنے والے ہیں
تو اگر آپ جس بندے کو جس سسٹر کو بات جا کے بتا رہے ہیں اس کے ذہن میں بھی کیا خیال آئے گا، بھائی یہ لوگوں کی باتیں سن کے آگے مجھے سناتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ میری بھی باتیں جو ہے وہ کسی اور کو بھی جا کے سنائے. تو ان چیزوں سے ہمیں حتی المکان بچنا چاہیے. تو اس حدیث سے ہمیں تربیتی پہلو ساتھ ساتھ یہ بھی مل رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان چگلی اور فتنہ ڈالنے والا جنت سے محروم ہوگا. تو یہ عمل دلوں کو توڑتا ہے اور معاشرتی رشتوں کو کمزور کرتا ہے. اس لیے مومن کو ہمیشہ صلح جو اور خیر خواہ بننا چاہیے. مومن کو ہمیشہ جو ہے وہ صلح کروانے والا اور جو ہے وہ خیر خواہی بانٹنے والا بننا چاہیے. جب انسان خیر خواہی بانٹے گا، صلح پسند ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ فوائد و ثمرات نکلتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی جانب. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط ولہ شاہد من حدیث ابن عمر عند ابن ابی دنیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. اسے طبرانی نے الاوسط میں روایت کی ہے اور ابن ابی دنیا نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ایک یعنی شاہد ملا ہے. تو لیکن جب ان کی تخریج ان کی یعنی حدیث کی جرح تعدیل میں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھے وہاں سے نہیں ملی، چہ جائے کہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے. لیکن اس حوالے سے ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے، وہ کافی طویل حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب شخص کون ہے. یعنی اس نے آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب شخص کون ہے، اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے. یعنی اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا بندہ محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے، یعنی وہ عمل خوشی ہے جو آدمی کسی مسلم کو پہنچائے یا اس سے کوئی تکلیف دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے. یعنی سمجھ لے باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں. یعنی وہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے جو خوشی ہے، جو آدمی کسی مسلمان کو پہنچاتا ہے یا اس سے کوئی تکلیف کو دور کرتا ہے یا اس کا قرض ادا کر دیتا ہے یا اس سے بھوک کو دور کر دیتا ہے، یعنی وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیتا ہے. اور کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے جانا مجھے اس مسجد نبوی میں مہینہ بھر اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اگر کسی شخص کو کوئی ضرورت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یار آپ میرے ساتھ آئیں گے تو میرا یہ کام ہو جائے گا، اگر آپ مجھے ٹائم دیں میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کا وقت دینے سے میرا یہ کام ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی ضرورت کے لیے جانا مجھے اس مسجد نبوی میں مہینہ بھر اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یعنی جو شخص غصے کو روک لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور جو شخص اپنے غصے کو ایسی حالت میں پی جائے اگر وہ غصہ کرنا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا. اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کے سلسلے میں چلے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے، اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں بانٹنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن ثابت رکھے گا جس دن قدم پھسل جائیں گے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسلیں گے. کتنا بڑا عظیم کام ہے، کتنا بڑا عظیم عمل ہے. لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں اس دنیا میں بھی آسانیاں بانٹے گا، قیامت کے دن بھی آپ کو ثابت قدم رکھے گا. یعنی اگر دیکھا جائے یہ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ باب میں اس میں اخلاق و آداب بھی بیان ہو رہے ہیں. یعنی جتنی بھی ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں یہ تمام کی تمام ہمارے اخلاق کو درست کر رہی ہیں، ہمارے کردار کو سنوار رہی ہیں. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ ہمارا جو سوسائٹی ہے
یہ جنت نما اس دنیا میں ہی بن سکتی ہے۔ اگر آپ ایسے کام کرنے والے بن جائیں تو کیا آپ سے لوگ محبت نہیں کریں گے؟ آپ سے لوگ جو ہے وہ الفت نہیں رکھیں گے؟ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپنے سینے سے لگا کے اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک باز فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن آج فرق صرف اتنا ہے، ہم نے کتاب و سنت کو صرف نام کے طور پہ، صرف پڑھنے کی حد تک، سننے کی حد تک صرف جو ہے وہ اس کو اپنایا ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، کیسے ہمارے لیے یہ دنیا جنت نما بنے گی؟ کیسے ہمارے لیے جو ہے وہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے؟ کیسے ہمارے لیے فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشخبریاں لے کے آئیں گے؟ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمارے لیے اس قدر جو ہے وہ عزت اور شرف کا سبب بن رہی ہیں اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یعنی لاسٹ میں کیا پڑا کہ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کے سلسلے میں یعنی چلے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے، اس کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بن جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جو ہے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسلیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی جو ماں ہے وہ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یعنی اس دن جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن جو ہے وہ بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کام آئیں گے تو انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس دن جو ہے اتنا وہ سخت دن ہے، اتنا سخت دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم ترونہا، یعنی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اس دن جو ہے ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اس قدر جو ہے وہ سخت دن ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بھی ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا جو لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو صرف کرتے ہیں، اپنے وقت کو سپینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن بھی ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس لیے کسی کی دکھ درد اور تکلیف بانٹنے والے بنے، کسی کے درد اور دکھ میں جو ہے اس کا مداوا بننے کے لیے جتنی ہو سکتا ہے کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ کوئی بھی مسلمان بھائی ہے تو آپ یہ تسلیم کریں اس کو تکلیف نہیں پہنچی، دراصل یہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، جس کے ایک حصے کو اذیت پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ آج غزہ و فلسطین میں لوگ بے چین ہیں، لوگ جو ہیں وہ یعنی ظلم و ستم میں اسرائیل اور یہودیوں کے ظلم و ستم سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کی جو ہے وہ کسی کی والدہ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے، کسی کا والد شہید ہو چکا ہے، کسی کے یعنی وہ رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی، لیکن کسی کا وہ بھی ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، جن کو جو ہے دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے، کم سے کم ان کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ یہ جیسے یعنی یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے ایک قافلہ چلا، یعنی کشتیوں کی صورت میں جو ہے وہ قافلہ چلتا ہے، اور اس کو جو ہے آج وہ یعنی اپنے حصار میں یہودیوں نے لے کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ تقریباً 500 کے قریب جو 40 اسلامی ممالک کے لوگ اس یعنی گلوبل سمود فلوٹیلا اس قافلے میں شرکت کرتے ہیں، ان سب کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی ہمدردی کے لیے، ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا بننے کے لیے، ان کے لیے راشن لے کے ان کے دکھوں دردوں کو یعنی بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کتنے دن ہو گئے ہیں وہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور ایسا سفر کر رہے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ جب وہ دریا اور سمندروں میں جو ہے وہ ہچکولے کھاتی ہیں، ناؤ ایک دوسرے کے ایسے ہچکولے کھاتی ہیں نا، انسان یعنی اس ٹائم اس کو اللہ یاد آتا ہے جب اس کو کسی جانب بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف پانی کا اندھیرا، اوپر سے جو ہے وہ طوفان کا خوف، اور اسی طرح جو ہے وہ اوپر سے آسمان کا اندھیرا۔ انسان جو ہے بے یار و مددگار ایک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ ان لوگوں نے، ان کا میں بیان سن رہا تھا، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہتے ہیں 3 4 دن ہو گئے ہیں کھانا کھا کے نہیں دیکھا، صرف یہ چند جو یہ یعنی ڈرائی فروٹ ہیں ان کو استعمال کر کے جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم نے سالن کھا کے نہیں دیکھا۔ یعنی اس قدر وہ ایک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا درد بانٹنے کے لیے گئے، لیکن ان یہودیوں نے، ان بدبختوں نے جو ہے ان کا بھی جو ہے ان کو بھی اپنے حصار میں لے کے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں سے جو ہمارے پاکستان کے جو
یعنی سینیٹر مشتاق احمد صاحب تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان یعنی وہ ان کی لیڈری کی، ان کے یعنی پاکستان کی طرف سے وہ رہنما بنے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں، اپنی حکومت کی جانب اللہ سے بھی دعائیں کریں، اور اپنے یعنی حکمرانوں سے مطالبات کریں کہ بھئی ایسے لوگوں کا آپ جو ہیں ان کے لیے آواز کو بلند کریں، ان کے لیے رہائی کے لیے مطالبے کریں۔ تو ہمارا ہم جتنا کر سکتے ہیں کم سے کم ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والے بنیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں بانٹنے والے بنے گا۔ اسی لحاظ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں اسی مقام پر سیدنا انس سے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غصے کے متعلق جو ہے جو کسی کا غصہ یعنی غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے وہ عذاب کو روک لے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو قابو میں کریں۔ غصے کو اگر قابو کرنے والے بن جائیں گے، انسان بہت سے ایسے گناہ ہیں جن سے وہ بچ جاتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ غصے کی حالت میں کرے گا، جب اس کا غصہ دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ پشیمانی ہوتی ہے، ابھی میں نے غصے میں ایسے کام کر لیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان تب جو ہے وہ پچھتائے، اس کو جو ہے وہ پہلے سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی اس حدیث سے ہمیں تربیتی پہلو کیا نکلیں کہ اصل بہادری غصہ دکھانے میں نہیں ہے بلکہ صبر اور برداشت سے ہے۔ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے میں رکھیں گے تو اس سے جو ہے وہ غصہ ضبط کرنے والا وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنتا ہے۔ اگر اب ہم جو ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ تو اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں دھوکے باز، وکیل اور مالک ہونے کے لحاظ سے برا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کے ساتھ جو ہے اس اختتام کرتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ، اخرجہ الترمذی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، نہ بخیل اور نہ ہی وہ جو مالک ہونے میں برا ہے۔ یعنی نہ ہی جنت میں دھوکے باز داخل ہوگا، نہ ہی جو ہے وہ بخیل داخل ہوگا، اور نہ ہی وہ مالک داخل ہوگا جو مالک ہونے کے اعتبار سے برا ہے۔ تو اسے ترمذی نے روایت کیا اور اسے علیحدہ حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے سند ضعیف ہے۔ تو اسی کے اس حوالے سے ہمیں اس میں کیا جو ہے وہ سبق مل رہے ہیں کہ وہ شخص جو مالک ہونے میں برا ہے، یعنی وہ غلام ہے یا جانور ہے، اس کی ملکیت میں ہے، ان سے برا سلوک کرتا ہے، ان سے جو ہے استطاعت سے زیادہ کام لیتا ہے، تو انہیں بے جا مارتا پیٹتا ہے اور ان کے آرام اور خوراک اور علاج کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ شخص بھی جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ اور ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو فرمایا ولا لا يدخل الجنۃ خب، یعنی ایسا شخص جو ہے جو دھوکے باز ہے، یعنی دھوکہ دینے والا ہے۔ مسلمان تو دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یعنی بازار میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یعنی وہ بوریا کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر وہ جو اناج تھا، اوپر جو اناج تھی وہ خشک تھی، لیکن جب آپ نے اندر اس میں ہاتھ داخل کیا تو نیچے سے جو ہے وہ ایسی تھی جس کو پانی لگا ہوا تھا، جو تر تھی یعنی گیلی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھئی کیا ہے؟ اس نے کہا یہ یعنی وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بھیگ گئی، تو میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ خشک رکھ کے جو ہے اس کو میں نے سمجھا کہ سیل ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من غیش فلیس منا، یعنی جو ایسا دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے یعنی جتنی بھی آج ہمارے یہ کاروبار ہیں، دکانوں پر، مارکیٹوں میں، باہر یہ حدیث تو مینشن کی ہوتی ہے من غیش فلیس منا، یہ جتنے دودھ دہی والے ہیں ان کی یعنی شاپ پہ بھی اوپر یہ حدیث مینشن ہوتی ہے کہ من غیش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دھوکہ دہی وہی کرنے والے ہیں، اس لیے جو شخص دھوکہ کرتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا بخیل، اور جو شخص کنجوس ہے، جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی ضروریت کا بھی خیال نہیں رکھتا، بلکہ گن گن کے رکھتا ہے، مال دولت کو گن گن کے رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے مال کے متعلق فرماتے ہیں
حل عطا یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی ہوس نے ہلاک کر کے رکھ دی ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں پر جا ملے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے یہ مال ہمیشہ رہے گا؟ وہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تم کہتے ہو کہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ سارا ادھر ہی رہ جانا ہے، تم نے جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ مال تمہارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اس لیے اپنی ذاتیات پر بھی اس کو جو ہے وہ خرچ کرو، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کرو، گن گن کے نہ رکھو بھائی، اللہ کے راستے میں بھی قربان کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اپنے بہن بھائی اہل و عیال پر بھی خرچ کرو۔ اور تیسری چیز وہ ہے یعنی وہ مالک جو ہے جو ظلم و ستم کرتا ہے، چاہے وہ اپنے غلام پر کرے، اپنے جانوروں پر کرے، یا کسی بھی طریقے کسی پر بھی ظلم کرتا ہے، اس کو بھی اس چیز سے منع کیا گیا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ آتا ہے، وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ ڈر گئے کہ کہیں نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ علیہ السلام کے پاس جب آتا ہے، آپ علیہ السلام اس کو پیار کرتے ہیں، وہ گردن آ کے نبی علیہ السلام کی گود میں یعنی جھکا دیتا ہے، تو 7 آنکھوں سے آنسو ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا فلاں بندہ ہے، فرمایا اس کو بلایا جائے۔ جب اس کو بلایا جاتا ہے فرمایا بھائی یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، لہٰذا نیکسٹ ٹائم آپ کی یہ یعنی یہ جو ہے شکایت نہیں آنی چاہیے، تو لہٰذا اس کو کیا کرنا ہے، اس کو چارہ بھی زیادہ ڈال لو، یعنی جتنا آپ اس سے کام لیتے ہو اس کے مطابق آپ اس کو چارہ نہیں ڈالتے، آپ چارہ کم ڈالتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس پر بوجھ زیادہ لاڑتے ہو، تو جانوروں کا بھی حقوق، ان کے بھی جو ہے حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ساری حدیثیں ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، دھوکہ دہی کرنے والے نہ بنیں، خیانت کرنے والے نہ بنیں، کنجوس نہ بنیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے نہ بنیں۔ تو مومن کا دل تو کھلا ہوتا ہے اور صاف ہونا چاہیے، تو بخل انسان کو خود غرضی اور دھوکہ انسان کو بد اعتماد بنا دیتا ہے۔ تو جنت انہی کے لیے جو سچائی، امانت اور سخاوت کو اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ چاروں حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ زبان اور کردار دونوں مومن کی اصل پہچان ہے، یعنی زبان بھی اور کردار بھی دونوں مومن کی اصل پہچان ہے۔ تو مومن نہ مردوں کو گالی دیتا ہے، نہ زندوں میں فتنہ ڈالتا ہے، اور وہ اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ گویا وہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، یعنی ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق، کردار کی ایسی روشنی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، نفوس کو سنوارتی ہے اور انسان کو جنت کا اہل بناتی ہے۔ تو ایماندار کی زبان پھول کی طرح خوشبو دیتی ہے، یعنی جو شخص ایماندار ہے نا، اس کی